الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل تسی کہہ دیو فرما دیو لے ازواجکا اپنی بیویاں نو وبناتکا اپنی بیٹیاں نو ونساء المؤمنین اور تمام مومنہ عورتاں نو یدنین علیہن من جلابیبہن اپنے چہریاں تے موٹیاں چادراں اوپر نو نیچے دی طرف لٹکا لین ذالک ادنا اے بڑا ہی اچھا طریقہ ہے آئی یعرفنا کہ پہچانیا جان کہ شریف کرانے دیا عورتاں نے ولا یؤذین کوئی انہوں اذیت نہ پہنچائی جائے وکان اللہ اور یک ہے اللہ پاک غفور الرحیم بخشنے والا مہربان معزز سامعین حضرات قرآن حکیم دا 22واں پارہ سورت دا نام سورہ احزاب بائیسواں پارہ سورت دا نام سورہ احزاب اور سورت دی آیت نمبر ہے 59-59 اس آیت مبارکہ کریمہ دی اندر رب العالمین نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلان کروایا تسی اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو زوجہ تن دی جمع ازواج زوج دی زوج ہے جوڑا ازواج زوج دی ہے جمع اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو وبناتک بنات ہے بنتوں دی جمع اپنیاں بیٹیاں نو فرما دیو ونساء المؤمنین مومنہ عورتاں نو کہہ دیو پردے دا حکم دیتا جا رہے ہے عربی زبان دے اندر واحد تثنیہ اور ہے جمع واحد تثنیہ جمع ساڑھے اردو اندر واحد جمع ہے تثنیہ تے بھی یعنی دو تے بھی جمع دا لفظ بولیا جاندہ ہے لیکن عربی زبان اندر واحد ہے ایک دو ہے تثنیہ اور دو تو زیادہ ہے جمع بنت واحد ایک بیٹی بنتان یا بنتین
یہ ہے تسنیہ دو بیٹیاں، اور بنات ہیں دو تو زیادہ، 3 4 5 دو تو زیادہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو تعظیمی طور پہ اللہ نے جمع دا لفظ بولے ہے۔ قرآن پاک اندر کئی اور جگہ بھی ایسیاں ہیں جتھے اللہ نے جمع دا لفظ بولیا مراد واحد لیا۔ جی اسی طرح بنات تعظیم واسطے ہے جمع ہے لیکن مراد واحد ہے۔ یہ انہوں دا تعویل انتہائی غلط ہے، کیونکہ اسی آیت کے اندر اس تو پہلے لفظ آ گیا ہے کل ازواج کا، کہہ دیو اپنیاں بیٹیاں نو، کہہ دیو اپنیاں بیویاں نو۔ اگر اسی یہ کہیے کہ تعظیماً بنات کیا ہے جمع، تو پھر سوال کرنا نہ کرے گا پھر ازواج بھی تعظیماً ہے، پھر تعظیماً ازواج زوج دی جمع تعظیماً ہے، لیکن مراد ایک کے کیا کوئی اہل تشیع یا کوئی بھی فرد دنیا دا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی ایکو بیوی سی اور نہیں؟ کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جس طرح حقیقی 3 یا اس تو زیادہ بیویاں تھے، جمع دا لفظ آیا ہے ازواج، اسی طرح بنات بھی لفظ آیا ہے جمع دا، تعظیمی نہیں حقیقی۔ جتھے تعظیمی ہوئے اتھے سیاق و شباب، سیاق کہتے ہیں اس لفظ تو اگلا لفظ، شباب اس لفظ تو پچھلا لفظ، پچھلیاں اگلیاں لفظاں تو کتے نہ کتے وضاحت ہو جاندی ہے کہ تعظیماً جمع ہے مراد واحد ہے، لیکن اتھے سیاق و شباب بھی دس رہے ہیں کہ یہ جمع دا لفظ حقیقی طور پہ آیا ہے، تعظیمی طور پہ نہیں۔ فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے میرے پیغمبر کیا تسی اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو تے اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو، جی میں لفظ ازواج زوج دی جمع ہے، اسی طرح بنات جڑا اے بنتوں دی جمع ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حقیقی طور تے ایک بیٹی نہیں بلکہ ایک تو زیادہ نے، 2 تو بھی زیادہ نے جمع ہے۔ حضرات اندرہ ہن بات دے توجہ فرمان دے لایا دے، رب العالمین دے قرآن دے وچوں بھی ثابت ہو گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کلیاں بیٹیاں نے میرے پیغمبر دیاں جمع دا لفظ آیا ہے، 1 نہیں 2 نہیں 2 تو زیادہ۔ ہن آئیے عرض کراں 2 تو زیادہ کیویں؟ سب تو پہلے نمبر تے یہ بات سمجھ لو کہ سوائے ابراہیم بیٹے دے باقی ساری اولاد نبی پاک علیہ السلام دی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بدر مبارک جو ہوئی۔ سیدہ خدیجہ کون نے؟ میں ذرا اختصار نہ تعارف کراواں۔ انہاں دے والد دا نام ہے خویلد بن اسد، خویلد بن اسد۔ خویلد دیاں نے 3 شادیاں، خویلد دیاں 3 شادیاں،
پہلی بیوی دا نام ہے منینہ، منینہ چوں 3 بیٹے حزام، عدی، عوام اور ایک بیٹی رقیقہ۔ یہ حزام وہی ہے جڑا باپ والوں حضرت خدیجہ دا سکا بھرا ہے، ماں دا فرق ہے، اور یہ بیٹا اگوں حکیم بن حزام جنہاں نے حضرت زید بن حارثہ نو خرید کے تے دتا سی حضرت خدیجہ نو اپنی پھوپھی نو۔ حضرت زید بن حارثہ بچپن وکدے وکاندے آئے، حکیم بن حزام انہاں دے بھتیجے۔ یہ حزام انہاں دا باپ والوں پائی، عوام بھی پائی، عدی بھی پائی، اور رقیقہ باپ والوں بہن۔ دوسری بیوی ادویہ، یہ ایکو بیٹا ہویا نوفل۔ نوفل ہوں ذرا بات تے غور کرنا، نوفل اور ورقہ بن نوفل بڑے ذہن چاہے گا۔ ورقہ بن نوفل سی۔ ہوں آ گیا تیسری بیوی، یہ نام ہے فاطمہ، تے فاطمہ جو ہوئیاں نے 2 بیٹیاں، وڈی دا نام ہے خدیجہ، چھوٹی دا نام ہے حالہ۔ اے وے حضرت خدیجہ دے باپ دی اولاد۔ ہن بات ہونے لگی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جس ویلے سنے بلوغت نو پہنچیاں نے، انہاں دا پہلا نکاح ہویا ابو حالہ ہند بن زرارہ بن نباش۔ بعض لوگوں ہند بن نباش بن زرارہ بھی پڑھ جاندے نے۔ بہرحال انہاں دا نکاح جڑا ہویا سب تو پہلا، اور بعض لوگ الٹ پلٹ بھی بعض روایتاں چاہے ہیں، نبی علیہ السلام تو پہلا 2 شوہراں دے نکاح وچ رہ چکیاں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ ایک دا نام کنیت ابو حالہ، نام او دا ہند ہے، دوسرے دا نام ہے عتیق بن عائز۔ کئی لوگ عتیق نو پہلا شوہر کہہ دیندے ہیں، کئی ہند نو کہہ دیندے ہیں پہلا۔ بہرحال پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا نکاح ہویا ہے ہند بن زرارہ بن نباش ادوی دے نال۔ انہاں دے وچوں ہن غور کردے جایا جے، انہاں دے وچوں حضرت خدیجہ دے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکی ہے تے دوسرا لڑکا ہے۔ لڑکی دا نام ہے حالہ، تے حالہ جوانی چڑھن تو پہلے فوت ہو گئی۔ ہن جنی میں تانوں مفصل گل کرن لگا نا، تساں غور کرنا ہے کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دی پہلے شوہراں چوں کوئی بیٹی رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، زینب ہے، بس تساں غور کر دیا جانا ہے۔ پہلے شوہر چوں ایک بیٹی حالہ جوانی چڑھن تو پہلے فوت ہو گئی، اسلام دے زمانے تو بھی پہلے۔ تے دوسرا ایدہ بیٹا ہے، بیٹے دا نام ہے ہند، باپ دا نام بھی ہند تے پتر دا نام بھی ہند ہے، لیکن باپ دی کنیت زیادہ معروف ہو جاندی ہے ابو حالہ۔ اپنی بیٹی دے نام تے انہیں کنیت رکھ لیے ابو حالہ، اس واسطے لوگاں نوں اے نام دا عام پتہ نہ چلیا، مشہور ابو حالہ ہو گیا۔ انہیں اپنے بیٹے دا نام بھی اپنے نام تے رکھ دیتا ہے ہند۔ حضرات ہند جوانی چڑھیا ہے، آخر کر ہند جڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال میدان بدر اندر بھی شریک ہویا، مسلمان ہویا، حتیٰ کہ جنگ صفین دے اندر حضرت علی دے نال شہید ہویا ہے۔ اے ہے لڑکا ہند حضرت خدیجہ دا پہلے شوہر چوں، حالہ لڑکی ہند لڑکا۔ جدوں ابو حالہ ہند فوت ہو گیا تے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
انہاں دا دوسرا نکاح ہو جاتا ہے عتیق بن عائد بنو مخزوم قبیلے دا، ایدے وچوں ایکو لڑکی پیدا ہوئی ہند، لڑکی دا نام بھی ہند، بعض انہوں ہندہ پڑھ جاندے نے بعض ہند، لڑکی پیدا ہوئی تے لڑکی دا نام بھی رکھ دیتا ہے ہند۔ ممکن ہے اپنے سابقہ شوہر دی یاد اندر اپنی اس بیٹی دا نام رکھ دیتا ہوئے ہند، ایدہ نام رکھ دیتا ہے ہند۔ حضرات ان بات توجہ کر دے جا جے ہند بھی فوت ہو جاندی ہے زمانہ اسلام تو پہلے ان بات تے غور کرے آجے پہلے شوہراں دے وچوں ایکو بیٹا ہے جیڑا کہ جوانی چڑھیا تے توڑ زندگی گزاری ہے، لیکن بیٹیاں تے پہلے فوت ہو گئیاں نے۔ پہلے شوہراں دے وچوں نہ بیٹی زینب ہے نہ رقیہ نہ ام کلثوم ہے۔ حضرات ان بات تے غور کرے آجے پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جدو انہاں دی عمر پہنچ جاندی ہے 28 سال، 28 سال عمر ہو گئی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ نو پیغام نکاح بھیجیا، رشتہ منگیا خود نبی پاک نے آپ۔ آج دیکھو لڑکا آپ کے دے پیغام کال لوے کہ میں نو اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیو، میں منگنا چاہنا اچھے طریقے نہ، مذاق نہیں، کوئی غلط طریقہ نہیں، اچھے طریقے نہ۔ تے ساڈا معاشرہ پھر جو حال ہوتا کرتا ہے پھر کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے آپ پیغام نکاح کر لیا، مشہور ہے یہ کہ خدیجہ نے بھیجیا، لیکن میں لفظ پڑھن لگا تواڈے سامنے عربی دے تانوں اودی وضاحت کر دے آندا۔ حضرت چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کردار تو اخلاق تو بڑے متاثر سن، اتنی مالدار ہو کے تے پھر بھی اتنی غیرت والی، اتنی پاک دامنی اختیار کرنے والی حضرت خدیجہ با اخلاق تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جدو انہاں دی عمر پہنچ جاندی ہے 28 سالوں، پہلے دونوں شوہر فوت ہو گئے نے۔ اور میں تواڈے سامنے سب تو پہلے مستدرک حاکم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 182 ایدی روایت پڑھ لگا وا۔ حضرت محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ شکا تابی دا بیان ہے، وَقَانَ لَهَا يَوْمَ تَزَوَّجَهَا شمان و عشرون سنتن، کہ جدو حضرت خدیجہ دا نبی پاک نہ نکاح ہوئے ہیں، حضرت خدیجہ کی عمر سی 28 سال، شمان 8 عشرون 20 تے 8 28 سنتن سال۔ یہ ہے مستدرک حاکم۔ ہن میں تواڈے سامنے بات پڑھن لگا الذریۃ الطاہرہ، امام دولابی نے لکھی ایک کتاب ہی نبی پاک دی طیب اولاد نے لکھی گئی، نبی علیہ السلام دی اولاد یہ اتے کتاب لکھی ہے۔ امام دولابی ایک بڑے عظیم محدث ہوئے، انہوں نے کتاب دو دے جز نے ہے ویسے چھوٹے چھوٹے جز، یہ پہلے جز دی روایت نمبر 12 صفحہ میں تانی دس رہا، صفحہ نمبر 52 ویسے، لیکن صفحہ جو چھاپے بدل دے رہے صفحے بدل جاندے رہے، نمبر ترکیمہ تقریباً ہو رہی دیا نے، روایت ذرا تلاش کرنی آسان ہو جائے گی۔ روایت دا نمبر ہے 12۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ روایت دے راوی ہے، لیکن انہاں تو پچھے ایک راوی ہے حماد بن سلمہ، وہ کہتا ہے کہ میرا گمان ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیان کیتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساکر لخدیجہ تا، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت خدیجہ نو پیغام نکاح بھیجیا، میں
تہاڈے نال نکاح کرنا چاہنا۔ انہوں نے کہا اچھا، غور و فکر کیتا، آپ دے پیغام نو قبول کر لیا۔ ہن سند دی بھی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ اندر راوی دا کہتے ہیں میرا گمان ہے عبداللہ بن عباس نے بیان کیتا ہے، ممکن ہے کوئی اعتراض کرے، پھر تے متن ہی مشکوک ہو گیا جو گمان آ گیا۔ انہاں کے راوی ٹھیک ہے، سچا راوی، سکھا راوی گمان کہہ رہا ہے تے نال مستدرک حاکم دی جڑی روایت دی تائید کر رہی ہے، ہن یہ بن گئی پکی گل، ہن شک ختم ہو گیا ہے۔ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہاں نو پیغام نکاح کر دیتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے دل مقر کیتا ٹھیک ہے فلان دن تسی اپنے عزیز و قارب نو لے کے آ جاؤ، فسانا آتا آمن و شرابا۔ حضرت خدیجہ نے مہمانہ دے واسطے کھانے تیار کیتے نے تے مشروبات تیار کیتے نے۔ فدعت اباہا ونفرا من قریش، حضرت خدیجہ نے قریشیاں دے لوکاں نو دعوت دیتی ہے، چیدہ چیدہ لوکاں نو دعوت دیتی ہے تے اپنے ابو جی نو بھی بلا لیا ہے، چونکہ حضرت خدیجہ دا اپنا گھر ہے، انہاں دے ابو اپنے کر دے۔ حضرت خدیجہ نے ابو نو بھی بلا لیا ہے تے قریشی بھی چیدہ چیدہ بندے بلا لے لے تے نبی پاک علیہ السلام نو کہہ دیتا ہے فلان دن تسی اپنے خاص ساتھی لے کے تے نال آ جاؤ۔ اور نبی پاک علیہ السلام اسے دن تشریف لے آئے، ذرا بات تے توجہ کر دے جانا جے۔ فطعموا وشربوا، جڑے کھانے پکائے نے، مشروبات تیار کیتے نے، براتیاں نے، میل نے، وہ کھانے کھاتے نے، مشروبات پیتے نے۔ اتنے تو ساڈے کئی سختی نہیں کر جاندے، اور لڑکی والے دے گھروں برات لے کے جان دے وہ تو کھانا ہی حرام ہے۔ پتہ نہیں کیسے فتوے کئی جڑی ہونے۔ اے نبی علیہ لڑکی دا گھر جے حضرت خدیجہ دلہن نے نا، انہاں دے گھر کھانے پکے۔ ہاں اسراف تو بچو، فضول خرچی تو بچو۔ اگر لڑکی والے بوجھ نہیں اٹھا سکتے تے تکے نہ انہاں تے مسلط نہ کرو کہ تساں 200 بندے دے کھانا پکانا ہے۔ جنی انہاں دی توفیق ہے پوچھ لو، رائے لے لو، جنی تسی آسانی نال 10 دا 20 دا 50 دا کھانا بنا سکتے ہو بنا لو۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کھانے میں حرام کرا دینا میری سمجھ تو بال ہے۔ حضرات اور بات دے توجہ فرما دے لارے، کھانے لوگاں نے کھاتے نے، مشروبات پیتے نے۔ فقالت خدیجہ تو لے ابیہا، حضرت خدیجہ نے اپنے ابو نو کیا ہے، ان محمد ابن عبداللہ، اے ابا جی محمد بن عبداللہ نے یخطبنی، منو پیغام نکاح کر لے آئے، میں قبول کر لیا، فزوجھا ایاہ، تسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نکاح کر دے ہو۔ اور غور کرے آگے انہاں نال نکاح کر دے ہو تے انہاں دے ابے نے خویلد نے اپنی بیٹی خدیجہ دا نکاح نبی پاک نہ کر دیتا ہے۔ ایتھے کو وضاحت کرا، ایک روایت بھی ہوندی ہے، مطلب تانوں کل کوئی دال آئے، ایک روایت بھی ہوندی ہے کہ حضرت حالہ جڑی حضرت خدیجہ دی بہن سی، یہ حضرت خدیجہ تو بعد بھی زندہ رہی ہیں، مدینے چ ہجرت کر کے بھی آئیاں سن۔ اللہ اکبر۔ جدوں کدی آندیاں نا حالہ اجازت منگدیاں تے حضرت عائشہ کہندیاں حالہ آئیاں نے اجازت منگ رہیاں نے تے نبی پاک آواز سن کے کہندے حالہ اس طرح اجازت منگن نہیں ہے جی میری خدیجہ بولتی سی۔ یاد آ جاندی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دی۔ تو خیر جدوں نبی پاک نے پیغام کلیا نا نکاح دا، دونوں بہناں باپ کو گئیاں تے باپ نے شراب پیتی سی تے نشے پہ سی۔ باپ نے انہاں کیا، انہاں نے نکاح کر دیتا، ہوش آئی تے کہنا یہ کی
یہ تو میں نے کی دھوکھا کیا ہے، یہ روایت من گھڑت ہے، ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ صحیح روایت ہے ہوش و حواس وچ خویلد نے نکاح کیتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ ایتھے اور بھی روایت پاڑے سامنے واضح کر دیواں، ابن حسان دی اندر بغیر سند ہوئے کہ سردار ابو طالب نے نبی پاک دا حضرت خدیجہ نال نکاح کیتا۔ جڑے لوگ ابو طالب دے ایمان نو ثابت کرن دیاں دن رات کوشاں وچ لینا، وہ اس روایت تے بڑا زور دیتے ہیں۔ جے ابو طالب ایمان نہیں سن لے آئے تے پھر کافر نے نکاح پڑھایا نبی دا، یہ کیویں ہو گیا؟ یہ بڑی مشہور نہ کیتی ہے تے ماشاءاللہ اسی پھر سنی لوگ مصروف ہی بڑے ہیں، سانو پھر ٹائم ملتا ہی نہیں کہ اسی بھی تحقیق کر لئیے، کسی عالم کو بہ کے پوچھتے لئیے کہ باقی ابو طالب نے پڑھایا نکاح یا کسی اور نے، انہاں کتھے ٹائم ہے ساڑھے بول۔ اگوں پھر میرے ورگے مقررین نے وہ بھی زیادہ تردید تعداد ہے، ایک دو کلاساں پڑھیاں، 5 مضمون شیریاں تو رکھ لے، چل کم چل گیا۔ نہ اساں تحقیق کرنی ہے، نہ قوم کو گل گہرائی تک سمجھانی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات نکاح سیدہ خدیجہ دا نبی پاک نال انہاں دے باپ خویلد نے پڑھایا۔ نکاح کی ہے، خطبہ پڑھنا سنت ہے، لیکن خطبہ نکاح دا حصہ نہیں۔ اگر کوئی خطبے تو بغیر بھی نکاح کرے تھے جائز ہے۔ نکاح کی ہے، نکاح خاں اگر کوئی دوسرا نہیں، لڑکا اپنا نکاح خود بھی کر سکتا ہے۔ بزرگوں، تہاڈی بیٹی فلاں اینے حق نیر اندر گواں دی موجودگی مینوں قبول ہے، نکاح ہو گیا، جائز ہے۔ پر تسی نکاح کا بلایا کرو، چلو اس بہانے کسی عالم کی خدمت کر چھڑ دے، مطلب بھی مر جائے۔ اللہ اکبر۔ جماعتی حد تک میں کہتا ہے کوئی نہ کوئی نکاح ہے میرے دوالے ہو جان کہ ساڑیاں فیسیں مروان لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرات رب بات دے توجہ فرما دے رہا دے میرے دوستاں تے ویراں میں نکاح دے بارے عرض کر دیتا نکاح۔ چلو 4 چیزاں دی تو انہوں پہچان کرا دینا۔ پہلے نمبر تے ولی دی اجازت، لا نکاح الا بولی، ولی دی اجازت تو بغیر نکاح ہی نہیں۔ اب جنہیں کڑیاں منڈے ماپیوں نو جا کے چھڑا کے اپنی مرضی نال نکاح کر لینا دا کوئی نکاح نہیں، زنا ہے، نکاح نہیں۔ ہاں ایک گل ہے، اگر کسی نو مثلا بچے بھی ہو گئے، اللہ کا ڈر آ گیا ہے کہ مینوں تے مسئلے دا پتہ ہی نہیں سی، ساڈا تے نکاح ہی نہیں، لیکن ہن ولی راضی ہو گئے نے، ولیاں نو راضی کر کے نکاح کرے، کیونکہ پہلا نکاح ہے ہی نہیں، ہن بھی نکاح کر لے۔ ابن باز رحمہ اللہ بڑی پیاری اتنے گل لکھتے ہیں، کہتے ہیں جیڑی اولاد انہاں دی ہوئی ہے حلالی تصور کی جائے گی، حالانکہ نکاح تو بغیر ہوئی ہے، لیکن حلالی نکاح حلال ہو گیا، اولاد حلالی تصور کی جائے، حرامی نہیں۔ کیوں؟ انہوں نکاح شبہ گنیا جائے گا، نکاح شبہ وہ کی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دے زمانے دے اندر ایک لڑکی لڑکے دا نکاح ہویا ہے، اولاد بھی ہو گئی۔ ایک دن ایک بی بی آئی کہہ دیا اینوں بھی میں دودھ پیایا ہے تے اینوں بھی میں پیایا ہے، اے دوویں رضائی بہن بھرا نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ جوڑے نو جدا جدا کر دیتا، لیکن انہاں دی اولاد جڑی ہو چکی سی، حالانکہ رضائی بہن بھرا دا نکاح ہی نہیں ہوندا، اس نکاح نو نکاح شبہ تصور کیتا گیا، اولاد حلالی ہے، اسی طرح نکاح شبہ تصور کر کے اولاد حلالی ہوے گی، لیکن اگوں
جو نکاح کرنا حضرات اے حاملے لیکن جس بندے نو پتہ ہے کہ ولی دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں وہ کبھی نہ قدم چکے لا نکاح الا بولی ولی دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں پھر چوری چھپے بھی نکاح نہیں جی میں کئی میرے اولاد نو پتہ نہ چلے ساڑھے خاندان نو پتہ نہ چلے پر میں نکاح کر لینا یہ نکاح کرتا ہے نبی پاک تے فرماندے نے اعلنوا نکاح نکاح دا اعلان کرو عام کرو دسو سارے ہر ایک نو دسو میرا نکاح ہو گیا چوری چھپی بھی نکاح نہیں گواہ ہے ولی دی اجازت گواہ دا ہونا نمبر 3 حاکم ہے اگر موکر کر لو تے بہتر ہے جی اگر نام ہی موکر کیتا جاوے تے بعد اندر مصری حق مہر ہو جائے گا تے چوتھے نمبر تے جاب قبول کرانا یعنی لڑکے نو لڑکی نو نہیں صرف لڑکے نو جاب قبول کرانا کہ اینے اللہ حق مہری فلانے دی لڑکی اے ہوتا نام ہے کیا تینو قبول ہے وہ جس میرے زبان نہ کبے قبول ہے ایدہ نام ہے نکاح حضرات ان بات تے غور کرے آجے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے والد محترم نے حضرت خدیجہ دا نکاح میرے پیغمبر دے نال کر دیتا ہے نکاح ہو گیا عمر کنی ہے حضرت خدیجہ دی عمر 28 سال نبی پاک دی عمر 21 سال اور جڑی مشہور رہتے نا کہ نبی پاک دی عمر 25 سال تے حضرت خدیجہ دی 40 سال جھوٹی روایت ہے جھوٹی محمد بن عمر واقعی کذاب راوی متروک والا قول ہے صحیح نہیں روایت جھوٹ ہے انہوں 2 روایتاں سکھا تواڈے سامنے پیش کیتیاں اللہ اکبر جدوں اسی وہ 25 تے 40 والی روایت نوں نہیں پھرنے آ نا پھر ساکڑاں دا دان لگ جاندا ہے تے جیڑا بیچارہ کو میرے ورگا تحقیق کر کے حقیقت پیش کرے اور پھر اپنے جی شامت آ جاندی ہے تو وڈا موقع بھی جان پہ ہیں سارے تے آن بیان کر دے آئے ہیں اللہ اکبر حضرات اور بات دے توجہ کر دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 21 سال ہے یہ تبرانی کبیر دی روایت ہے لیکن او دے اندر ایک راوی متروک ہے لیکن اس روایت موسیٰ قبول کیوں کر لیا اس واسطے کیتا کہ اے جنا قول ہے نبی پاک دی عمر 25 تے حضرت خدیجہ دی 40 یہ دے اندر 2 گلاں غلط نے اس واسطے متروک راوی جھوٹے راوی دے کئی تو جھوٹ ثابت ہوئے چھڑ دیتی ہے یہ دے مقابلے اندر اور روایت نو تھوڑی جی ترجیح دیتی ہے اگر دے مقابلے اندر کو اور روایت ہے کہ قبول کرنو تیار نبی پاک دی عمر 21 سال حضرت خدیجہ دی 28 سال عمر نکاح ہو جاندہ ہے حضرات اور بات نہ توجہ کر دے گا آجے تے اے جنا طریقہ سی نا کھانے کھلان دا مشروبات پلان دا کچھ براتی بندے آن دا کچھ میل لڑکی دی طرفوں آن دا ہن سنے آجے تے جناب حضرت خدیجہ نے اسے موقع تے اپنے ابو نو جوڑا بھی پہنا دیتا قیمتی جوڑا خوشبو بھی لائی ہے کیوں وَقَذَالِكَ كَانُوا يَصْنَعُونَ إِذَا زَوَّجُوا نِسَاءَهُمْ اس واسطے کہ جنہیں بھی قریشی لوگ جدوں بھی شادی کر دے اس طرح ہی لڑکی والے آدھے کر کھانے بھی پک دے مشروبات بھی ہوں دے اور لڑکیاں جڑیاں نے اگر صاحب استطاعت ہوں دیاں تے اپنے باپ نو لھلا پہنا دیاں تے خوشبو لان دیاں اے رواج سی قریش کا کذالکا اسی طرح یسنعون کرتے سن کام شادیاں دے موقع دے حضرات اور بات عرض کرے آجے شادی دی بات پاڑے سامنے عرض کر دیتی ہے اور میں عرض کر لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین نے حضرت خدیجہ دے بطن مبارک دے بیچوں سب تو پہلے بیٹا قاسم عطا فرمایا ہونے تھے بھی ایک شیعہ بڑا جھوٹ بول دا ہے بہت بڑا ایک جھوٹی روایت دا سہارا لے کے بے اصل اور اس طرح دی کوئی کہندا جی 4 سال اولاد ہی نہیں ہوئی
تائیں تے نبی پاک نو ابتر ابتر لوکی کہن لگ پے، حالانکہ ابتر اولاد نہ ہوندی وجہ تو نہیں، جدو بیٹے ہو کے فوت ہو گئے نا اس ویلے ابتر کہندے سن، جدو سورہ انا اعطیناک الکوثر نازل ہوئی، یہ نازل ہوئی ہے اعلان نبوت تو بعد ابتر تے جواب اندر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ ابتر دی گل تے اعلان نبوت تو بعد دی ہے تے نکاح بھی ہویا ہے اعلان نبوت تو کافی عرصہ پہلے، اور جی اولاد 4 سال نہ ہوئی تے کافر ابتر ابتر کہن لگ پے۔ دیکھو کتنا بڑا جھوٹ ہے، گل کتھوں دی کتھے جا کے فٹ کر دی۔ اللہ اکبر، یہ بڑا جھوٹ ہے کہ 4 سال اولاد نہیں ہوئی، کوئی دلیل نہیں، اولاد ہوئی۔ رب العالمین نے پہلا بیٹا قاسم عطا فرمایا، قاسم ہی بچپن دے اندر فوت ہو گیا، اینا تو بعد اللہ نے حضرت زینب بیٹی عطا کی ہے، زینب تو بعد عبداللہ پیدا ہویا جیتا لقب طیب طاہر، یہ بھی بچپن دے اندر فوت ہو گئے، اینا تو بعد بیٹی رقیہ پیدا ہوئی، رقیہ تو بعد ام کلثوم پیدا ہوئی، حضرت ام کلثوم تو بعد سیدہ فاطمہ تو زہرا پیدا ہویا، اینے نبی پاک دی اولاد سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے بدن وچوں۔ آئیے ہونے تھے ذرا غور کرنا ہے، کچھ اوکو شبہ جڑے ڈالے جاندے کہندے نے زینب نبی پاک دی بیٹی نے سی، ایک خدیجہ ایک دے اعتراض کیتا جاندہ پچھلے شوہر جو سی، حالانکہ میں تواڈے سامنے پچھلے شوہراں دی اولاد ساری گنوا دیتی ہے، پھر اور شک پا دیتا جاندہ ہے جی اے زینب نبی پاک دی بیٹی نہیں، اے تے ابو سلمہ دی بیٹی سی، اے تے ابو سلمہ دی بیٹی سی زینب۔ ہاں ایک ٹھیک ہے ابو سلمہ دی بیٹی زینب ہے سی، ابو سلمہ دے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، انہوں نے نام رکھیا برہ، برہ کا معنی ہے بہت ہی نیکوکار۔ نبی پاک اسلام فرماندے نے اللہ نو خوب پتہ ہے تواڈے چوں کیڑا نیکوکار ہے، برہ نام نہیں رکھنا مبالغہ پایا جاندا ہے، ایدا نام ہے زینب، نبی پاک نے نام رکھیا۔ ابو سلمہ فوت ہو گئے، ام سلمہ نے نبی پاک دا نکاح ہو گیا، زینب اور انہاں دا بیٹا عمر، یہ نبی پاک علیہ السلام دی کفالت میں جا گئے، تے زینب بیٹی نہیں بلکہ ربیبہ بیٹی جڑی انہاں دی پرورش میں چاہی، وہ تے ربیبہ ہے، وہ تے بیٹی نہیں، حقیقی بیٹی نہیں ربیبہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی ایک مغالطہ ڈالیا جاندہ ہے سخت۔ ہن میں بات عرض کر لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حقیقی بیٹی حضرت خدیجہ دے بطن دے وچوں پیدا ہوئیاں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر اس ویلے 28 سال، میرے نبی دی 21 سال ہے۔ ہن ذرا غور کرنا ہے، عام جڑا معمول ہے شریعت اندر بیان 9 مہینیاں دا حمل ہوندا ہے، جبکہ 9 تو نیچے بھی ہو سکتا ہے، 6 ماہ دا بچہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، قرآن جو ثابت ہے سورہ احقاف جو۔ چلو سی 9 ماہ 21 سال دی عمر نکاح ہویا، پونے 22 سال دی عمر اندر بیٹی پیدا ہو گئی زینب، اپنا قاسم بیٹا پیدا ہو گیا، پھر اس تو سال بعد بیٹی پیدا ہو گئی زینب۔ ہن نبی پاک دی عمر ہو گئی 23 سال، 23 تے 17 بندے نے 40، کیا 17 سالہ دی بیٹی بلوغت کو نہیں پہنچتی؟ جبکہ بچیاں 12-13 سال دی بچی ساڑھے اس علاقے سنے بلوغت میں پہنچ رہی ہیں، شادی دے قابل، تے عرب دا علاقہ تے اس کو بھی گرم ہے، جتھے 9-10 سال دی بچی سنے بلوغت میں پہنچ جاتی سی۔ تو خیر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جس ویلے جوانی چڑھدیاں نے تے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک نہ مشورہ کر دیاں نے کہ بیٹی زینب جوان ہو گئی ہے، یہ دی شادی کر دینی چاہیے تے انہاں دی شکی بہن حالہ او دا بیٹا ابو العاص بن ربیع جوان ہے تے کہندیاں نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر دے تال اگر تسی اجازت دے دو تے زینب دا نکاح ابو العاص نال کر دیتا جائے۔ منڈا اچھا ہے، سیاںا ہے، دنا ہے تے نبی پاک علیہ السلام حضرت خدیجہ تے اتنا اعتماد کرتے سن تے خدیجہ نے پوری زندگی کبھی کوئی غلط گل نبی پاک نو منوائی نہیں۔ حضرت نبی پاک نے فوراً کیا خدیجہ بڑا اچھا مشورہ تیرا، بچی جوان ہے، نکاح کر دئیے۔ ابو العاص نال نکاح ہو گیا۔ ابو العاص چونکہ اعلان نبوت تو پہلے نکاح ہے، اللہ اکبر، نکاح ہو گیا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک بیٹی ہوں زینب دی بات نکاح تک آئی ہے۔ پھر حضرت رقیہ دی بات کرنے آ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے جوان ہوئیاں نے انہاں دا نکاح اعلان نبوت تو کافی دیر بعد حضرت عثمان بن عفان نال کر دیتا جاندا ہے۔ ایتھے بھی ایک من گھڑت روایت ہے تاریخ دمشق لبن عساکر دی کہ بڑی لمبی روایت ہے، او دے اندر کافی من گھڑت باتاں نے۔ او دے اندر ہے کہ نبی پاک دیاں دو بیٹیاں حضرت رقیہ تے ام کلثوم دا نکاح ابو لہب دے پتراں دے نال ہویا، عتبہ تے عتیبہ دے نال۔ عتبہ عتیبہ تو یاد ہونا ہے جدوں میں حضرت عثمان دی سیرت بیان کر رہا سا او دے اندر میں تواڈے سامنے وضاحت کیتی سی کہ ابو لہب دا عتیبہ نامی پتر ہی کوئی نہیں، دو ہی دے بیٹے نے، عتبہ تے معتب، دو بیٹے نے اور یہ دونوں بیٹے فتح مکہ دے موقع تے مسلمان ہو گئے سے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ اندر نقل کیتا ہے۔ حضرات ان بات طرح توجہ کر دینا آجے ابو لہب دے پتروں دے نال میرے پیغمبر رو دی بیٹی رقیہ تے ام کلثوم دا نکاح تے بڑی دور دی گل ہے، منگنی نہیں ثابت نہیں، بالکل من گھڑتے روایت ہے۔ یہ دی سند دے اندر عبدالعزیز بن عمران راوی جڑا جھوٹا راوی متروک ہے، حضرت رقیہ جوان ہوندیاں نے انہاں دا نکاح جڑا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کر دیتا جاندہ ہے۔ حضرت عثمان نال نکاح ہویا ہے تے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے سب تو پہلے حضرت عثمان دے نال جدوں مکے والیاں دیاں عزیتاں تو مسلمان تنگ آ جاندے نے، نبی پاک نے اجازت دے دیتی سی اس طرح کرو کہ ہجرت کر جاؤ کتے حبشے دے اندر، اتھوں دا بادشاہ جڑا مشرک نہیں بلکہ اہل کتاب ہے، پھر بھی اللہ نو تے منن والے خیانے نا مکہ مکرمہ دے اندر تے اللہ نو منن دی وجہ تو زیتاں دتیاں جاندیاں نے، اتھے چلے جاؤ اللہ نو منن والے لوگ نے تے جنہیں دو قافلے گئے نے مکہ مکرمہ تو مہاجری ہوندے، انہاں چو پہلے قافلے دے اندر حضرت رقیہ تے حضرت عثمان حبشہ دے اندر چلے گئے نے۔ ہن ایتھے کہ میں گل کر لگا نالے تے سیرت بیان ہو جائے گی، نالے ایک بڑے سخت اعتراض دا جواب تواڈے تک آ جائے گا۔ اعتراض کی ہے اہل تشیع دی طرف اعتراض ہے کہ اگر نبی پاک دیاں بیٹیاں حضرت فاطمہ تو علاوہ زینب رقیہ ام کلثوم اگر حضرت خدیجہ دے بطن چو یہ نبی دیاں بیٹیاں سن تے پھر انہاں دی کوئی شان کیوں نہیں سامنے آئی؟ حضرت سیدہ فاطمہ دی دیکھو کنی شان ہے، خاتین جنت دی سردار نے، کنی شان ہے تے جو دھیاں سن تے پھر انہاں دی شان کیوں نہیں؟ اب یہ اعتراض ہن یہ جواب تسی نوٹ کر لیا جے۔ جواب یہ ہجرت بہت بڑی شان ہے،
کنی شان ہے؟ قرآن پاک ذرا سماعت فرمایا جائے. رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بیان کر دیتا ہے. قرآن پاک سماعت فرما دے گایا دے. فرمایا جنہ لوگوں نے اللہ دے واسطے ہجرت کی ہے، ہجرت کے دینے چھوڑنو اپنا علاقہ اللہ دے واسطے چھوڑے آئے، دین دے واسطے چھوڑے آئے. فرمایا فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ. رب العالمین ارشاد فرماندے نے فرمایا جنہ لوگوں نے ہجرت کی ہے اپنے گھراں چوں انہاں نوں اتنی اذیت دتی گئی کہ گھراں چوں نکلن تے مجبور ہو گئے، میرے رستے دے اندر نکل کے ہجرت کی تھی. فرمایا انہاں نوں قتل کیتا گیا یا انہاں نے کافراں نوں قتل کیتا ہے. فرمایا میں انہاں ہجرت کرنے والیاں تے انہاں راضی ہو گیا، میں انہاں دیاں چھوٹیاں بڑیاں برائیاں تے غلطیاں نوں ساریاں نوں صاف کر دیتا ہے. انہاں نوں ضرور لوالا ادخلنہم نون شکیلا ہے مانا بڑائی تقید والا ہے. ضرور انہاں نوں میں ایسے باغات پہ داخل کراں گا جنہیں تھلے نہراں چل دیاں نے، شہد دیاں شراب دیاں پانی دیاں ترتیاں نے، ایسے باغات پہ داخل کراں گا. انہاں دا ثواب اللہ دے کولے دوسرا مقام فرمایا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. 14واں پارہ سورہ النحل آیت نمبر 41 ہے. رب العالمین فرماندے نے جنہ میرے واسطے اپنے گھر بار چھڈے نے، علاقہ چھڈیا، ہجرت کیتی ہے، اس تو کیوں انہاں تے ظلم بڑے کیتے جاندے سن، پھر میرے واسطے علاقے نوں چھڈ کے تے جتھے اسلام نے آرڈر دیتا اوتھے پہنچ گئے نے. فرمایا انہاں نوں میں دنیا تے بھی عزت دیواں گا. سارے صحابہ تے صحابیات عزت پا گئے. اج تک لوکی عزت نال انہاں دے نام لے رہے نے سوائے کچھ کم بخت لوگاں دے. اللہ اکبر. فرمایا والا اجر الآخرت اکبر تے آخرت دا اجر تے بہت ہی وڈا ہے نا. لو کانوا یعلمون. کاش انہاں منکراں نوں پتہ چل جائے نا صحابہ دا اللہ نے بڑا ہی اجر رکھیا قیامت دے دن. اللہ اکبر. اور دیکھو رب العالمین نے قرآن پاک اندر بیان کر دیتا ہے کہ انہاں جڑے مہاجر نے، مہاجر انہاں بھی بڑی شان ہے. صحیح مسلم چاہتا ہے حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے نال ایک بندہ مسلمان ہو کے مدینے آیا ہے، ہجرت کر کے آ گیا ہے تے ایتھے آ کے گٹھیے دی بیماری لگ گئی، جوڑاں میں انہاں درد ہو رہا ہے، برداشت تو باہر ہے. تے اس بندے نے درد تو تنگ آ کے نا چھری یا کوئی تیز تار آندا لیا، اے سارے جوڑ کٹ دیتے ہتھاں دے، خون اینا نکلیا، ڈیتھ ہو گئی. بڑا صدمہ ہویا حضرت طفیل نو. تے رات نو خواب آیا حضرت طفیل نو خواب دے اندر ملیا ہتھاں دے نا کپڑا پائے ہے. سنا بھائی چونکہ تو خودکشی کیتی ہے، اسلام اندر خودکشی حرام ہے، خودکشی بڑا سخت گناہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا خودکشی کرتا ہے، جس چیز نہ کرتا ہے قیامت تک انہوں عذاب ہوتا ہی رہے گا، کوئی عذاب ہوتا رہے گا. اللہ اکبر. تے تو خودکشی کیتی ہے، شناخت تیرے رب نے کی سلوک کیتا ہے؟ کہ اندر اللہ نے مینوں کیا ہے
تو گناہ بڑا بڑا کیتا ہے، پر جڑی تو ہجرت کی تھی نا اللہ دی راہ، اے ہجرت دی وجہ تو اساں تیرے گناہ نو معاف کر دیتا ہے۔ ہن خواب پہلا خواب سی، جدو نبی پاک کے سامنے آ کے بیان ہویا، آپ نے دا رد نہیں کیتا، حدیث ہو گئے تے ہتھاں تے کی پایا آئی کپڑا، کیوں؟ اے اللہ نے کیا ہے باقی تے تیرے جسم نو معاف کر دینے آ، تے جڑی چیز تو آپ گاڑی ہے انہوں نے ٹھیک کرنا۔ تے نبی پاک نے کیا یا اللہ جتھے باقی معاف کیتا ہی ہتھاں نو بھی معاف کر دے۔ یعنی میں دسنا چاہنا ہاں کہ ہجرت اللہ دے ہاں اینا مقام ہے، ہجرت دا اینا جرے، قرآن بھی پڑھ کے سنایا تواڈے سامنے، حدیث بھی پڑھی ہے، ہجرت کرنے والے اللہ دے ہاں بڑے درجے رکھتے ہیں۔ تے حضرت رقیہ نے 2 ہجرتاں کیتیاں نے، دسو شان ہے کہ نہیں؟ جدوں بھی تواڈے سامنے اعتراض آئے جی اگر رقیہ ام کلثوم پیغمبر دیاں بیٹیاں نے پھر انہاں دی شان کیوں نہیں؟ چپ نہیں تساں رہنا، تساں کہنا ڈبل ہجرت ہے، تے ہجرت بہت بڑی شان، دفاع کرو صحابہ دا، دفاع۔ اللہ ساڈے بھرا دے بارے گل کرے تے اسی مرن تے تیار ہو جاندے ہاں، جنہاں ساڈے تک دین پہنچایا ہے انہاں دا دفاع کرن دی ساڈے اندر کدی جرت ہی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ حضرات حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان ہے، اور رقیہ دی بات کر رہے ہیں۔ حضرت رقیہ 2 ہجری نو وفات پا جاندیاں نے، تے میرے پیغمبر نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم دا نکاح حضرت عثمان بن عفان دے نال کر دیتا ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی مہاجرہ نے، ہجرت دا اللہ نے انہاں نوں بھی شان عطا کیتی ہے۔ آخر 9 ہجری شعبان دے مہینے دے اندر اے بھی فوت ہو گئیاں نے۔ ہن اے تساں ذرا ذہن چ رکھنا ہے، حضرت رقیہ 2 ہجری نو فوت ہوئیاں۔ ایتھے بڑا اہم پوائنٹ میں تمہیں دینا ہے، حضرت زینب اے 8 ہجری نو فوت ہوئیاں، ام کلثوم 9 ہجری شعبان دے مہینے میں فوت ہوئیاں۔ رقیہ دی بات ہوئی ام کلثوم دی، ہن کراں گل حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی بات میں تواڈے سامنے کر لگا۔ ابو العاص نال نکاح ہو گیا ہے، تے ابو العاص میدان بدر دے موقع تے مجبور ہو کے کافراں نال آئے نے، آخر قیدی ہو جاندے نے۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فیصلہ کیتا سی کہ قیدیاں نو فدیہ لے کے تے چھڑ دیتا جائے، تے حضرت زینب نے ایک ہار کلیا سی، ہار سی چاندی دا سونے دا عقیق دے موتی لگے سن، بڑا قیمتی ہار سی، فدیہ کلیا۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے ہار ویکھیا تے نبی پاک دی اکھاں وچ آنسو آ جاندے نے، اے ہار میری خدیجہ دا، اے میری خدیجہ دی نشانی ہے ہار۔ جے صحابہ اکرام جے تسی کہو تے میں ہار واپس نہ کر دیاں، میری خدیجہ دی نشانی ہے، جی یا رسول اللہ اجازت کر دیو۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے ہار واپس کر دیا، نالے آقا رو رہے نے، نالے خدیجہ نو یاد کر کے رو رہے نے، تے نال فرماندے نے ابو العاص تیرے تو فدیہ نہیں، صرف ایک تیرے تو فدیے دے بدلے میری بیٹی نو مدینے بھیج دے، کیونکہ تو کفر تے او ایمان تیرے۔ ہن شریعت نے منع کر دیتا مومنہ کافر دے گھر رہے، تے ابو العاص نے جاندی ہیں اپنے بھرا کنان دے ہاتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اون تے سوار کیتا تے ٹور دیتا ہے۔ جس ویلے مکہ مکرمہ تو نکلن لگیاں نے، کافر او باش پیچھے آگے، حبار بن اسود انہیں آ کے نا نیزہ ماریا اونٹنی ہوں، عام طور تے سارے خطیب بیان کر دے گے، نیزہ مار کے انہوں نے پیٹ اندر تے بچے نو شہید کر دیتا، لیکن یہ گل نہیں۔
حضرت زینب نو نیزا نہیں ماریا، آخر ہاشمی لوگ اتنے ایسا اونٹنی نو نیزے دی نوک ماری، اونٹنی بد کی، حضرت زینب گر گئی، گرن نال پیٹ دا حمل ضائع ہو گیا، تکلیف بہت ہوئی، واپس چلیاں گئی۔ ظاہر بات ہے اس حالت ایسی پوزیشن جڑی ایک سفر دے قابل نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی ہے میرے پیغمبر نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نبی پاک نے اپنا بیٹا بنایا سی، حضرت زید کو انگوٹھی دے کے نہ کر دیتا کہ زید بڑی احتیاط نہ۔ زید چلے گئے حجج مقام تے نہ چرواہاں بکریاں چار رہے ہیں، بھائی تو کون ہے؟ کتھوں دا رہن والا ہے؟ میں مکے دا۔ تے کون ہے؟ میں ابو العاص دا چرواہا۔ اچھا اتفاق ہو گیا۔ اے بکریاں کدیاں نہیں؟ اے زینب بنت محمد دیاں بکریاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کم تے کر دسو جی اے انگوٹھی زینب نو پوچھا دے تے کسی نے گل نہیں کرنی، امانت ہی ہونا نہیں، چونکہ تو انہوں دا غلام ہے، جب وعدہ کٹھا کیتا تے خبر پہنچا دینی۔ انہیں امانت پہنچانی۔ حضرت خدیجہ نے حضرت زینب نے دیکھیا انگوٹھی ہے تے میرے باپ دی ہے، وہ تے مور سی، کہ دیا نے کتھے وے بندہ؟ اے جی حجج مقام تے فلاں فلاں جگہ، رات اندھیرا پہ آنا، اجازت مل چکی سی شوہر اللہ تے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کا اس مقام تے آ جاندیاں نے۔ حضرت زینب نو حضرت زید نے اونٹ تے بٹھایا تے مدینے میں لے آندے نے، چونکہ اسے بیماری دی تکلیف دی حالت دے اندر آیاں نے، کمزوری تے نکاحت بڑی ہے تے نبی پاک علیہ السلام دی نظر اپنی بیٹی تے پئی ہے تے میرے پیغمبر دی آنکھاں جو آنسو بھی آگے تے نال میرے نبی فرماندے نے افضل بناتی اصیبت فیا، میری بیٹی جڑی ہے نا یہ ساریاں میریاں تیاں جو افضل ہے۔ کیا شان نہیں؟ مستدرک حاکم دی روایت، امام بہقی نے دلائل نبوت نقل کی تھی، الاحاط والمسانی اندر روایت ہے، امام طحاوی نے مشکل الآثار اندر نقل کی تھی ہے، سند بھی ٹھیک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اور ایک روایت خیر دے لفظ نے افضل دی جگہ تے خیر و بنا ہے یا خیر و بناتی، میری بیٹیاں ساریاں بیٹیاں جو بہتر تے افضل ہے اسی بات فیا، کیونکہ انہوں میری وجہ تو تکلیف دیتی گئی ہے۔ اینے جناب زینب ہن اعتراض آ گیا کہ جدوں یہودی عیسائی آئے نے عالم تے مبالغے دی آیت نازل ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سب تو پہلے مناظرہ ہو رہا، مناظرے تو بعد ہوندا مبالغہ۔ جدوں بھی کتے مبالغے دی گل فوراً مبالغہ کرنا نہیں، طریقہ اسلام نے دسیا پہلو دلائل دیکھ کے من، اگر دلائل نہ منن پھر مبالغے والا ہو۔ ہن دلائل وچوں عیسائی جنہیں 12 علماء آئے سن وہ سارے ناکام ہو گئے، جواب نہیں آ رہا۔ فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ سورت آل عمران ہے، ایت نمبر 61 ہے۔ رب العالمین فرماندے نے سونیا انہاں دلائل دی مندے ہن انہوں آکھو آؤ مبالغہ کرنے آ، تسی بھی اپنے آپ بھی آؤ، اپنی بیویاں لے کے آؤ، اپنی اولاد لے کے آؤ، اولاد اندر بیٹیاں بیٹے دونوں شامل نے، اپنی اولاد لے کے آؤ، میں بھی آنا اپنی بیویاں لے کے آنا، اپنی اولاد لے کے آنا، تے آؤ کٹھے ہو کے کہنے اللہ جڑا جھوٹ ہے وہ دیتے لعنت کر، چونکہ وہ سمجھ چکے سن اسی جھوٹے ہیں۔ دلائل سی مبالغہ نہ مننے تے نبی علیہ السلام نے نا اللہ اکبر
مزید گل پکی کرنے واسطے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جڑیاں اسامہ بن زید دی حویلی دے کول انہاں دی رہ سی سیدہ فاطمہ حسن حسین جناب علی نو بلایا تے بیویاں گئی اتھے سن بلانا کیوں مسیجرہ اتھے نہیں بیویاں پہلے موجود نے انہاں نو بلایا تے میرے نبی فرما دے نے اللہم ہاؤلائے اہل بیتی اللہ میرے اہل بیت دی گواہ ہو جا میں کٹھے کر لینے اور اے لوگی نہ سنڈے نے فرار پہ راہ فرار اختیار پہ کر دینے اور ایتھے آلے تشیعوں نے گھر پھڑ رہی تو جی نبی پاک نے سیدہ فاطمہ نو بلایا رقیہ نو کیوں نہیں بلایا ام کلثوم نو کیوں نہیں بلایا زینب نو کیوں نہیں بلایا مبالے دی ایت اتری ہے 9 ہجری دے آخر دے اس وقت نبی پاک دیاں 3 بیٹیاں فوت ہو چکیاں تے جڑیاں فوت ہو گئی انہوں نے کیوں بلانا سی لیکن عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا جی بنا تو انہوں دا دان لگ جاتا ہے اس واسطے پڑھاؤ جڑے انہوں نے اعتراض نے انہوں جو کئی دے جڑے اہم نے میں جواب توڑے سامنے عرض کر دیتے ہیں لہذا نبی رحمت علیہ السلام دی سیدہ فاطمہ دے بطن جو 4 بیٹیاں 2 بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے بیٹیاں جوانی چڑیاں اور اے انہوں دی اولاد حضرت دیئے برحق کے جینا کبے نبی پاک دی ایکو بیٹی ہے سیدہ فاطمہ حضرت خدیجہ دے بطن دو پرلے درجے دا جھوٹ بولتا ہے کسے بیانی تو کم لے رہا ہے اللہ دی بارگاہ در دعائے رب العالمین سب لوگاں حقائق سمجھن دی توفیق دے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین